جی السلام علیکم، میں ڈاکٹر رضیہ صفدر ہوں اور میں ایز اے ریسرچر یہاں پہ ایس ڈی پی آئی میں کام کر رہی ہوں. تو ہماری جو ہے آج کل جو ہم کام کر رہے ہیں وہ ہے اسکن وائٹننگ کریمز کے اوپر اور بیوٹی پارلرز کے اندر انوائرمنٹل کنڈیشنز جو ہیں ان کی کیا حالت ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے بیوٹی انڈسٹری جو ہے وہ اب کافی بڑی انڈسٹری ہو چکی ہے، تو اس کی ریگولیٹری جو ہے لمیٹیشنز کیا ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے انوائرمنٹل جو فزیکل انوائرمنٹ ہے جو اس میں جو ہے ورکرز اور اس کے علاوہ جو ہے ان کے کلائنٹس جو ہیں ان کے اوپر جو ہے اس کا کیا اثر پڑتا ہے. اور کیونکہ وہاں پہ بہت سارے کیمیکلز یوز ہو رہے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے جیسے ہیئر ڈرائر وغیرہ جو ان کی ساؤنڈ بہت زیادہ ہوتی ہے اور ان کے اوپر جو ہے وہ ظاہر افیکٹ کرتے ہیں اس میں، تو اس چیز کے اوپر ہم کام کرتے ہیں. اور پرٹیکولرلی ہم آج کل ایک پروڈکٹ ہے اسکن وائٹننگ کریمز جو ہیں ان میں مرکری کا کانٹینٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے اس کے اوپر ہم نے کام کیا جس میں کہ پاکستان کے اندر ہماری ریسرچ میں آیا ہے کہ یہ کافی زیادہ کریمز ہیں جو کہ ابھی ہم 6 ٹیسٹ کروائی ہیں کریمیں ہم نے اس سال میں. تو اس میں جو ہے وہ تقریباً جو ہے 5 کریموں میں جو ہے مور دین ریکمینڈڈ جو مرکری کا کانٹینٹ ہے وہ جو 1 ppm ہوتا ہے وہ اس سے زیادہ ہے، جس کی وجہ سے جو ہے کہ بچوں جو یوز کرتے ہیں ان کے اوپر افیکٹ ہوتے ہیں. تو اس کے لیے آج ہم نے جو ہے ہماری ایکسپرٹ مسز مسرت جبین جو کہ یہاں کی بیوٹی انڈسٹری میں ایک نام رکھتی ہیں، اور ان کے 3 بیوٹی پارلرز ہیں اور اس کے علاوہ ان کے اپنے پروڈکٹس بھی ہیں، بیوٹی پروڈکٹس بھی ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ایگزیکٹو ممبر ہیں فار چیمبر آف کامرس اسلام آباد کی. اور ان کے سب امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان کے یہاں وومن امپاورمنٹ یا 100% وومن اسٹاف ہے جو کہ جن کو یہ ان کی ٹریننگز بھی کرواتی ہیں نیشنل لیول پہ. ان کے یوٹیوب چینل کے تھرو جو ہے یہ لڑکیوں کی ٹریننگ کرواتی ہیں جو کہ بڑی کافی میرا خیال ہے کہ وومن امپاورمنٹ میں ان کی اکنامک امپاورمنٹ کو انکریز کرتی ہیں. تو السلام علیکم میڈم مسرت. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ جی ٹھیک ہیں. ٹھیک ہے، اپنے بارے میں کچھ تھوڑا بہت بتائیے پلیز. میں نے انٹروڈکشن کروایا لیکن میرا خیال ہے کہ میں نے جب پڑھ رہی تھی تو کافی زیادہ چیزیں تھیں اس میں جو کہ نہیں آپ نے کافی زیادہ سمیٹا ہے اور بڑا اچھا انٹروڈکشن کرایا. تھوڑا سا میں بتا دوں کہ میں راولپنڈی چیمبر کی ایگزیکٹو ممبر ہوں، اسلام آباد کی نہیں ہوں. اچھا. اور اس کے علاوہ یہ کہ 28 ایئر سے ایز اے بیوٹیشین کام کر رہی ہوں. اس کے علاوہ جو ہے لاسٹ 10 ایئر ہو گئے. 2015 میں نے اپنے برانڈ کا آغاز کیا جسے آلموسٹ 10 ایئر ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ ٹریننگز کراتی ہوں، لائف بھی کراتی ہوں ٹریننگز جا کر مختلف سٹیز میں. اور اس کے علاوہ جو ہے یوٹیوب چینل کے تھرو بھی لوگوں کو ٹریننگز دیتی ہوں، ٹیوٹوریل اپلوڈ کرتی ہوں. اور اس کے علاوہ بھی اویئرنیس ریزنگ کے پروگرام جو ہوتے ہیں اور ان میں بھی جاتی ہوں، تاکہ جیسے کینسر پہ ہم لوگوں نے پچھلے دنوں میں بہت زیادہ کام کیا تھا، تو اس طرح مختلف ٹاپکس پہ جا کر ہم لوگ اویئرنیس ریزنگ پروگرام بھی کرتے ہیں. چلیں بڑی اچھی بات ہے. ہم شروع کرتے ہیں کہ جو ٹریننگز آپ کرواتی ہیں وہ ٹریننگز میں پرٹیکولرلی کیا چیزیں جو ہے، ایک تو یہ کہ آپ کی جو ٹیکنیکل ٹریننگ ہے، بیوٹیشین کی ٹریننگ ہے، اس کے علاوہ آپ کو لڑکیوں میں اسکلز جو ہیں جو کہ ہونے چاہیے اس بزنس کو امپروو کرنے کے لیے، اس کے بارے میں آپ بتائیے کہ اس میں کوئی کمپوننٹ ہوتا ہے اس ٹریننگ کا. اور آپ کی ٹریننگز جو ہیں نیوٹیک کے ساتھ جو ہیں وہ کیا رجسٹرڈ ہیں، یا یہ کہ کس طرح سے ان کو مطلب یہ کہ ہم سرٹیفکیٹ وغیرہ جو ہے وہ کیسے آپ کرتی ہیں؟ ہاں جی، ہماری جو ٹریننگز ہوتی ہیں اس میں ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ایک تو انہیں وہی آپ نے جو کہا کہ ٹیکنیکل چیزیں تو ہم نے ڈیفینیٹلی بتانی ہی ہوتی ہیں، اس کے علاوہ بھی یہ ہم لوگوں نے بتاتے ہیں. لیکن ہم لوگوں نے بتا بھی دیں تو کوئی ایسا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے کہ جب وہ پریکٹیکل لائف میں جا کر اپنے سیلونز بنائیں گے تو کوئی ادارہ یا کوئی چیک ان پہ کرے، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. آپ نے نیفٹیک کا ادا کیا، بالکل نیفٹیک میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے ہاں ایگزام بھی ہوتے ہیں، ہر منتھ میں ایگزام ہوتا ہے. جیسے ہم لوگوں نے بہت پہلے سے کورسز کیے ہوتے 97 سے، تو ان لوگوں کو بھی اگر وہ اپنا رجسٹر ہونا چاہتے ہیں تو وہ آ کے ایگزام دیتی ہیں، باقاعدہ سرٹیفکیٹ وہاں سے ملتا ہے. نیفٹیک اس کے علاوہ سالانہ جو ہے وہ کمپٹیشن کراتے ہیں جس میں ایز اے سینئر ہم لوگ جاتے ہیں، ججمنٹ کرتے ہیں. اس میں سے جو بچے
فرسٹ سیکنڈ تھرڈ رہتے ہیں انہیں فائنینشلی سپورٹ کیا جاتا ہے. تو نیفٹیک کا کافی زیادہ کام جو ہے اس چیز میں ہے کہ اسکل ڈیولپمنٹ میں بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. اچھا بڑی میرا خیال ہے کہ نیفٹیک کا پھر اس انڈسٹری میں بھی کافی کنٹریبیوشن ہونا چاہیے. بلکہ یہ کہ ہماری جو پچھلی میٹنگ ہوئی تھی تو ان کے ساتھ یہی تھا کہ ان کے پاس جو ہے پورا سیٹ اپ ہے, بلکہ ان کے سرٹیفکیٹ کی وجہ سے جو ہے وہ باہر کے ملکوں میں بھی بچیوں کو ملتی ہے, جاب وغیرہ مل جاتی ہے. اور جو بھی بیوٹیشین کا کورس ہوا یا یہ کہ ہیئر اسٹائلنگ کا جو بھی بیوٹی انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہے جو کرتے ہیں, تو وہ ان کے لیے جو ہے کافی اوپننگ ہے باہر کے ملکوں میں بھی ان جاب کے لیے. آپ یہ بتائیے گا کہ یہ بیوٹی انڈسٹری جو ہے ہماری جو کس طرح سے ریگولیٹ ہوتی ہے, یعنی کون سی منسٹری اس کو کرتی ہے, کہاں پہ رجسٹریشن کرانی پڑتی ہے, اور کس جگہ پہ جو ہے وہ مطلب یہ کہ جا کے جو ہے ایک بندہ اگر بیوٹی پارلر کھولنا چاہتا ہے تو وہ کس طرح سے پروسیڈ کرے؟ افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری بیوٹی انڈسٹری اتنی زیادہ ترقی کر گئی ہے اور ملکی معیشت میں بہت زیادہ ہمارا کردار ہے, لیکن نہ تو ہماری کوئی منسٹری ہے, نہ ہی پراپر ہمارا کوئی ادارہ ہے جہاں پہ جا کر ہم رجسٹرڈ ہوں. ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں جہاں پر ہم یہ جا کے کہہ سکیں کہ جی ہم نے رجسٹر ہونا ہے. جس کا دل کرتا ہے, جہاں دل کرتا ہے, جتنی جگہ پہ دل کرتا ہے. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ پراپر جو ہیلتھ کے لیے جو ہمارے ورکرز ہیں ان کی ہیلتھ کے لیے کتنی جگہ ہونی چاہیے, کتنی جگہ پر کون سا کام ہونا چاہیے پراپر. اس کے جیسے میں بتاؤں آپ کو کہ میرا یو اے میں سیلون تھا, وہاں باقاعدہ جس طرح ہم پاکستان میں گھر بناتے ہیں اس طرح وہاں پر جگہ لی جاتی ہے, اس کا باقاعدہ نقشہ بنایا جاتا ہے, اس کی منظوری ہوتی ہے کہ اگر آپ نے کیمیکلز والا کام کرنا ہے تو کس سائڈ پر کرنا ہے, اگر آپ نے برو ڈرائی وغیرہ یوز کر رہے ہیں تو وہ کس سائڈ پہ ہوں گے, اگر آپ کے ساتھ بچے ہیں تو وہ کس سائڈ پر, اور باقاعدہ اس چیز کو چیک کیا جاتا ہے اور اس کے مطابق. لیکن پاکستان میں نہ تو کوئی ادارہ ہے جہاں پارلر رجسٹرڈ ہو, نہ تو کوئی ایسا ادارہ ہے جس سے پرمیشن لے کے کیا جائے. ویسے اگر آپ اپنے بزنس کے طور پر رجسٹرڈ کرانا چاہیں تو پھر SCCP میں ہو جاتا ہے رجسٹرڈ, اور وہ بہت سارے لوگ کروا لیتے ہیں اور بہت سارے لوگ نہیں کرواتے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے خیال سے اس کا مطلب ہے کہ کوئی جو وہاں پہ کام ہو رہا ہے اس کے ہیلتھ ہیزرڈس ہیں جو ان کے اوپر جو ہے وہ آپ کیا کہیں گی کہ جو کیمیکلز وغیرہ یوز ہوتے ہیں, یا یہ کہ ان کی جو افیکٹ ہوتا ہے ورکرز پہ اور جو کلائنٹس ہوتے ہیں, ظاہر ہے وہ بھی ہوتے ہیں, تو اس کو کیسے آپ لوگ جو ہیں اپنے پارلرز میں اور ویسے یہ کہ بیوٹی انڈسٹری میں جو ہے وہ کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں؟ ہم لوگ تو دیکھیں سب زیادہ تو جہاں تک ہے کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ جو ہم لوگوں کا اس میں ایکسپیرینس بڑھا ہے تو زیادہ پتہ چلا ہے, اویئرنیس ہوئی ہے, تو اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ ایگزاسٹ زیادہ کیے جائیں تاکہ جو انٹرنل پولوشن ہے اس کو کنٹرول کیا جائے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ونڈو وغیرہ مسٹ ہونی چاہیے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کی جتنے بھی ورکرز ہیں ان کو ماسک مسٹ یوز کروائیں جس حد تک ہم لوگ. اس کے علاوہ اسٹینلائزر ہم لوگوں نے لازمی رکھ کر دیے کہ ہم لوگ یہ ہمیں کوئی چیک تو نہیں کر رہا, لیکن ایک اللہ کی ذات بھی تو ہے جو چیک جو جن کو آپ نے حساب دینا. کم از کم کہ جتنا بھی پیسہ لگ جائے اسکن ہیئر واپس نہیں آتا, تو اس لیے ہم لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگ اسٹینلائزر یوز کریں, ایسی چیزیں یوز کریں جو ہمارے کلائنٹس کو ڈیمیج نہ کریں. ٹھیک ہے. تو اس میں جو دوسرا ایک اور ہم نے ایک کنسلٹیشن میٹنگ کی تھی, اس میں یہ پتہ چلا تھا کہ جو ٹیکس جو ہیں آپ کے اوپر جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, اور کس کس قسم کے ٹیکس جو ہیں وہ بیوٹی انڈسٹری کو دینے پڑتے ہیں اور اس کا کیا اثر کیا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ بتاؤں کہ ہمیں جو ٹیکسز ہیں یہ تو کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے, ادارے دیکھتے نہیں کہ اسے پارلر بنائے ہوئے 1 سال ہوا ہے یا 1 مہینہ ہوا ہے. کئی دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ جو نئے پرندے بیچارے آتے ہیں فیلڈ میں انہیں سب سے پہلے پکڑ لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ اتنا ٹیکس دیں. اور اس کے علاوہ جو ہمارے پہ ٹیکسز ہیں وہ ہمارے پر FBR بھی ٹیکس لگاتا ہے, سیلز ٹیکس بھی ہمارے پہ لگ چکا ہے, جبکہ پہلے سروسز پہ نہیں ہوا کرتا تھا. یہ اب کچھ سالوں سے سروسز پر بھی ہو گیا, وہ بھی ہمیں ٹیکس دینا پڑتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہم اس کے لیے ایڈورٹائزمنٹ کے لیے بورڈز وغیرہ لگاتے ہیں اس پر بھی ہمیں ٹیکس دینا پڑتا ہے. تو ٹیکسز تو ہمیں بہت زیادہ لگا دیے گئے ہیں. جو وقت گزرتا ہے ٹیکسز میں جی یہ پارلر والے کماتے بہت ہیں, لیکن یہ ہے کہ اس حساب سے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا, کہ ہمیں گورنمنٹ سے طرف سے کوئی اس طرح کا فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا کہ اگر آپ کا ادارہ ہے تو آپ کو بینک میں کوئی قرض لینے میں آسانی ہو یا کسی اور چیز میں سے آپ کو دیا جائے, فیسیلیٹیٹ کیا جائے, وہ نہیں ہے. لیکن ٹیکسز ہم دے رہے ہیں.
اچھا، آپ نے قرض لینے کی بات کی، جیسے مائکرو فائنانس ہے جی یا یہ کہ ویسے جو ہے کہ ایک نیشنل بینک کی ایک اسٹڈی تھی کہ جس میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے جو ہے پارلرز جو ہیں وہ ڈفرینٹ جی ٹیئرز جی ہوتے ہیں اور ان کو کیسے قرضہ دیا جا سکتا ہے. گورنمنٹ نے ایک میرا حال اسکیم تو شروع، لیکن اس میں قرض لینے کے لیے جو ہے آپ کو پھر کیا ڈفیکلٹیز آتی ہیں، اور کیا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے کیا آپ کا چیمبر جو ہے کوئی ان کی اگر چیمبر کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں تو کیا ہیلپ کرتا ہے جو نئے لوگ ہیں، یا ویسے یہ کہ جو مطلب جن کو ضرورت ہے قرضے کی تو اس میں کس طرح سے ہیلپ کرتا ہے ان کو؟ چیمبر اس سلسلے میں بہت زیادہ میٹنگز کراتا ہے. اس کو میں اپریشیٹ کروں گی کہ چیمبر ہمارا تقریباً اگر زیادہ نہیں تو 2 months 1 month کے بعد ضرور ایسی کوئی نہ کسی بینک کے ساتھ مل کر، کسی فائنانس ادارے کے ساتھ مل کر میٹنگز کراتا ہے. لیکن قرض کا پروسیس اتنا لمبا اور اتنا مشکل ہے، اور میں یہ کہتی ہوں کہ جو ہماری بیوٹیشنز میں بے روزگاری ختم ہوئی ہے اس میں بہت ساری ان ایجوکیٹڈ عورتیں بھی ہیں جو بیچاری کام سکل ان کے پاس ہے لیکن پڑھی لکھی نہیں ہے. وہ اتنی زیادہ ریکوائرمنٹس پوری نہیں کر سکتی. انہیں اتنی زیادہ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ان کی، یہ بھی لائیں یہ بھی لائیں یہ بھی لائیں. اور نئے لوگوں کے لیے تو افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کے لیے بینکس یہ کہتے ہیں کہ کم از کم 6 months 1 year یا 2 year پرانا آپ کا بزنس ہونا چاہیے، تب ہم آپ کو قرضہ دیں گے، جس کے لیے پھر ان کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے. اور چیمبر اس میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. مختلف NGOs مختلف ڈونر ایجنسیوں کو بلا کر اویئرنیس ریزنگ کہ آپ ان سے کیسے لنکس ڈیولپ کر سکتے ہیں، کس طرح سے قرض لے سکتے ہیں، ان کی کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں جو آپ پوری کر سکتے ہیں. بہت زیادہ نہیں تو کافی حد تک ہم لوگ اس میں کامیاب ہوئے ہیں، کافی لوگوں نے قرض لیا بھی ہے. لیکن یہ ہے کہ زیادہ تر یہ ہے کہ سسٹم مشکل ہے. اچھا، ایک ہمارے ہاں یہ سوشل پروٹیکشن کے بارے میں جو ہے کہ جو بالکل مطلب یہ کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ان کو مائکرو فائنانس ملتی ہے گھر بنانے کے لیے، یا اس میں آپ کی بیوٹی انڈسٹری میں بھی کوئی ایسا ہے جیسے مطلب یہ کہ کافی ساری آج کل کام کر رہے ہیں مائکرو فائنانس میں جو ہے، جی جی وہ کوئی ایسا ہے کہ روزگار کے لیے جو ہے مل جائے بیوٹی انڈسٹری میں بھی اس طرح کا قرضہ جو ہے جو کہ قرض ہنسنا ہوتا ہے جی جی بغیر بالکل انٹرسٹ کے جو بغیر ہے؟ انٹرسٹ کے. اس میں بتاؤں 1-2 ادارے ایسے ہیں، ابھی ریسنٹلی انہوں نے مجھے بلایا تھا اور اس چیز پہ پھر ہم لوگوں نے پروگرام بھی کیا. انہوں نے کہا جی زیادہ سے زیادہ ہم آپ کو 90,000 دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ نہیں دے سکتے. تو ٹھیک ہے. آپ یہ خود بتائیں کہ 90,000 میں تو سیلون سٹارٹ بالکل کرنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. یا کیا زیادہ سے زیادہ آپ ایک سٹیچنگ کا کام سیکھ لیں تو سلائی مشینیں وغیرہ رکھ لیں تو وہ آپ 90,000 میں کر سکتے ہیں. تو اس لیے بہت ساری عورتیں بیچاری اس چیز میں مایوس بھی ہوئیں کہ ہم اس سے کیا کریں گے، جن میں انہیں 10,000 منتھلی واپس کرنا بھی ہوتا ہے. اس کے لیے گریس پیریڈ صرف 6 month کا ہے. ٹھیک ہے، ہاں تو مطلب اس میں کوئی امپروومنٹ آ جائے تو زیادہ ہاں بہتر اس ہے. میں امپروومنٹ آ جائے تو بہتر ہے، تاکہ نیا کم از کم 3 لاکھ 4 لاکھ ہو، تاکہ کم از کم کچھ نہ کچھ بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے انہیں مل سکے. ٹھیک ہے، اوکے. اچھا، دوسرا اب ہم یہ جو اسکن وائٹننگ کریمز ہیں جو، جی جی ٹھیک ہے، اس میں آج کل بہت زیادہ ہے، بہت ساری کمپنیز ہیں جو وہ بنا رہی ہیں، اور پاکستان میناماٹا کنونشن آپ کو پتہ ہو کہ اس میں ایک مرکری کا کنٹینٹ ہے جو وہ بہت زیادہ ہوتا ہے اسکن وائٹننگ کریمز میں، جی ٹھیک ہے. جی اچھا، اس میں پاکستان جو ہے سگنیٹری ہے میناماٹا کنونشن کا، جو کہ کہتا ہے اب تو انہوں نے 0 PPM کر دیا ہے کہ جو ہے کہ اسکن وائٹننگ کریمز میں جو ہے وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ لانگ ٹرم بھی اور شارٹ ٹرم بھی افیکٹ کرتا ہے. جی جی اسکن وائٹننگ مطلب تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، لیکن بعد میں جو اس کے سائیڈ افیکٹس ہیں جو وہ ہو جاتے ہیں. تو آپ کے خیال میں بیوٹی پارلرز جو ہیں یا یہ کہ بیوٹیشنز جو ہیں اس میں کیا رول پلے کر سکتی ہیں، اور کس طرح سے جو ہے وہ مطلب ایڈوائز کر سکتی ہیں یا لوگوں کو اویئر کر سکتی ہیں، یا یہ کمپنیز جو بنا رہی ہیں ان کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کر سکتا ہے، اور چیمبر کیا رول پلے کر سکتا ہے؟ اس میں وائٹنگ کریم میں تو ظلم ہے. اسکن کے ساتھ بہت بڑا انسٹنٹ رزلٹ ضرور ملتا ہے، لیکن اگر اس کے سائیڈ افیکٹس دیکھو تو وہ تو بہت زیادہ ہے. تو بہت پہلے جو تھا وہ جو FDA کا تھا وہ 1 PP تھا، لیکن ابھی سنا ہے کہ 0 کچھ کہتے ہیں 0.5 جو ہے اس میں ریکمنڈیشن ہے. لیکن کوئی بھی ایسی کریم نہیں ہے. میں آپ کی انفارمیشن کے لیے بتاؤں کہ رجسٹریشن کے بارے میں نے پتہ کیا تھا تو افسوس کی بات یہ کہ پاکستان میں اس وقت 1800 بیوٹی کریم رجسٹرڈ ہے. 1800 بیوٹی کریم ایک ہیوج جو ہے وہ کوانٹٹی ہے کہ اتنے لوگ جو ہیں بیوٹی کریمز بنا رہے ہیں، اور نان رجسٹر تو بے شمار ہے.
اس میں ہم بیوٹیشین یہ کر سکتے ہیں کہ اویئرنیس دیں، اپنے کلائنٹس کو اویئرنیس دیں، اس لیے کہ جو ہی فیشیل کے لیے کوئی آتا ہے اگر اس نے بیوٹی کریم یوز کی ہوتی ہے تو اس کو جب ٹچ کیا جاتا ہے فرسٹ مساج پر ہی اس کی اسکن بالکل ریڈ ہو جاتی ہے. کچھ لوگوں کی اسکن تو ویکس کرنے سے باقاعدہ ان کی اوپر والی جو ایپیڈرمس لیئر ہے وہ ریموو ہو جاتی ہے. وہ اس لیے کہ وہ اتنی تھن ہو چکی ہوتی ہے، اس میں فیٹس بالکل ختم ہو چکے ہوتے ہیں، اتنی وہ تھن ہو جاتی ہے اور اتنی وہ کمزور ہو جاتی ہے کہ وہ ویکس کے ساتھ بھی ریموو ہو جاتی ہے. تو اس میں ہر بیوٹیشین کو چاہیے کہ اپنے آنے والے کلائنٹس کو جو ہے وہ اویئرنیس دے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں جب سگریٹ کی ایک ڈبیا پر آپ سائڈ پہ یہ لکھواتے ہیں کہ یہ مضر صحت ہے، تو بے شک آپ ایک فرض تو ادا کرتے ہیں. تو گورنمنٹ آف پاکستان کو اس لیول پر اگر آپ بیوٹی کریمز کو پہ بھی یہ لاگو کر دیں کہ آپ نے اس کے اوپر لکھنا ہے کہ یہ اسکن کے لیے اور کڈنیز کے لیے نقصان دہ ہے، اس کے لیے ایک ضرور یہ ہونا چاہیے. اور جو کریمیں سیل کر رہے ہیں، جو شاپ کیپر سیل کر رہے ہیں، ان کے پاس ایک باقاعدہ پوسٹر لگا ہونا چاہیے کہ یہ اس کے نقصانات ہیں. پارلرز والے جو ہیں انہیں بھی آپ پابند کریں کہ آپ جو اپنی لکھ کے لگائیں گے، ایک لسٹ لکھ کے لگا دیں کہ بیوٹی کریم کے سے سائیڈ افیکٹس ہیں. اگر کسی حد، بہت زیادہ نہیں تو کسی حد تک ہم اس چیز کو کنٹرول کر سکیں گے. تو اس میں یہ ہے کہ بیوٹیشین بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہیں، اور بیوٹی کریموں کو پھیلانے میں بھی کافی حد تک جو ہے وہ بیوٹیشینز نے کردار ادا کیا ہے، جس میں کہ اپنی مکس کریمیں بنا کر دینا، مختلف فارمولیشن کو پکڑنا، انہیں مکس کر کے دینا. آپ یقین کریں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں ہم نے بازار کی نہیں لینی، آپ جو ہمیں بنا کر دیں گے نا ہمیں وہ چاہیے. اس میں یہ ہے کہ لوگوں کو بھی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ان کو بھی اویئرنیس دی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ بیوٹیشین کو تو مسٹ دی جائے اور پابندی اس پر عائد کی جائے کہ کوئی بیوٹیشین جو ہے اگر کریم بنا کر دے گی تو اس کو فائن ہونا چاہیے کہ یہ چیز آپ نے کیوں کی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ یہ بتائیے کہ مطلب آپ نے شروع میں بتایا کہ کوئی ایک منسٹری نہیں ہے جس کے ہاں رجسٹر ہو یا کوئی ایک ریگولیٹری اتھارٹی نہیں ہے، تو آپ کے خیال سے ان کی ریگولیشنز جو ہیں جو انوائرمنٹ کی، ویسے یہ کہ ان کے جو ہے ایس او پیز ہیں، یا یہ کہ ان کی اسٹاف کی کہ کس طرح سے ویدر وہ دے آر ٹرینڈ اور ناٹ، ٹھیک ہے، اور کس طرح سے جو ہے اس کو کیا جائے. کوئی ایسی باڈی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے کہ جو کہ ریگولیٹری اتھارٹی ٹائپ جو ہے وہ ہونی چاہیے؟ مطلب آپ کو شاید پتہ ہو کہ کوئی ریسنٹلی ایک میرا خیال ہے کہ نوٹیفائی بھی ہوئی تھی لیکن وہ پھر ختم ہو گئی ہے، تو اس کے بارے میں آپ بتائیے ذرا کہ کس طرح سے اس کو ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے، کس لیول پہ کیا جا سکتا ہے. اس سے سب سے زیادہ تو لوکل لیول پر کیا جا سکتا ہے. جیسے آپ کی لوکل کونسلس ہوتی ہیں، یونین کونسل ہوتی ہے، بلدیہ ہوتا ہے، آپ کا کینٹ ہے، اس میں ایک ڈپارٹمنٹ ایسا سٹارٹ کیا جائے جو کہ باقاعدہ چیک اینڈ بیلنس رکھے. میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ میرا جب سیلون تھا اس میں UAE میں، تو ہمیں ایک دن فائن ہو گیا. فائن ہمیں صرف اس بات پہ ہوا کہ ہم نے جو ویکس ہیٹر تھا اس کا فوائل پیپر اس دن چینج نہیں کیا تھا. تو انہوں نے کہا جی یہ پرانا لگا ہوا ہے اور آپ نے کیوں کیا، اور ہمیں 200 درہم جرمانہ ہو گیا تھا. جب اس طرح کی چیزیں پاکستان میں بھی ہوں گی، اور یہ آپ صوبائی لیول پر کر لیں، پاکستان لیول پر کر لیں، لیکن جب تک لوکل لیول پر یہ چیزیں نہیں کیے جائیں گی، وہاں باقاعدہ بلدیہ آتا ہے، باقاعدہ سیل پرچیز جو سیلونز کی ہوتی ہے وہ باقاعدہ ایک ادارہ ہے، وہاں جا کر سیل پرچیز ہوتی ہے جس سے کرپشن نہیں ہوتی. اس طرح کے ادارے لوکل لیول پر ہونے چاہیے جو باقاعدہ چیک کریں، باقاعدہ انہیں بتائیں کہ آپ نے ضرور رکھنا ہے. آپ نے یہ اپنے کسٹمر کو بھی اویئرنیس دیں کہ آپ نے اگر اپنی فیشل کٹ اپنی لے لیں، بہت معمولی سے پیسوں کی ہوتی ہے، جس میں اسپنج ہے، آپ کی پن ہے، بلیک ہیڈز ریموور پن ہے، وہ اپنی خود لے کر آئیں. لوگوں کو اویئرنیس کی ضرورت ہے، لیکن جب تک ہماری قوم ایسی ہے، جب تک ان پر ڈنڈا نہ ہو اس وقت تک یہ صحیح نہیں کام کرتے. تو لوکل لیول پر جب چیکنگ سٹارٹ ہوگی، کسی ٹائم بھی اچانک آ کے چیک کیا جائے گا، تو آپ یقین کریں کافی حد تک ہم انٹرنل پولوشن جو ہے اس پر کنٹرول کر سکتے ہیں، یا ہیلتھ کے جو ایشوز ہیں وہ اس پر کافی حد تک ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اگر لوکل لیول پر بلدیہ کے ساتھ کمیٹی بنائی جائے. جیسے مختلف قسم کی کمیٹیز بنائی جاتی ہیں، اس طرح کی کمیٹیز بنائی جائیں جس میں ہماری بیوٹیشینز کو میں سے لوگ لیے جائیں. ٹھیک ہے، جو باقاعدہ کمیٹی بنا کے باقاعدہ سفارشات پیش کرے، اس میں سے جو منظوری ہو اس کے مطابق ایک باقاعدہ ریکمنڈیشن لیٹر، انتباہی نوٹس وغیرہ یہ ریکمنڈیشنز کر کے تو اس کو جو ہے وہ کیا جائے، اور ایک سینٹرل اتھارٹی ہو جو کہ اس کو ان کو چیک کرے. ٹھیک ہے، اس کا ایک میکینزم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، اور اس کے علاوہ جو ہے کمیونٹی کو جو ضرور اس میں شامل کرنا چاہیے تاکہ وہ لوگ جو ہیں وہ مطلب اس میں پارٹیسپیٹ کریں، اور تاکہ
کہ ان کو جو نیڈ ہے ان کی وہ کی جائے. اور اس کے علاوہ جو ہے ٹریننگز جو ہے میرا خیال ہے نیفٹیک کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ نیفٹیک کو جو ہے امپروو کرنا چاہیے کہ وہ ٹریننگز وغیرہ نیفٹیک کو یہ چاہیے کہ جیسے وہ سکھانے کے لیے ٹریننگز کراتے ہیں اسی طرح جو بیوٹیشنز ہیں ان کا RPL میں ایگزام لے کر ان کو سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے، لیکن RPL سے پہلے 1 ویک کی ان کی جو ہے وہ سینئر بیوٹیشنز کو بلا کر ایک بہت اچھی ٹریننگ کروانے کے بعد RPL کے ٹیسٹ لیا جائے ان سے، تاکہ انہیں جو چیزیں وہ لوگ کر رہے ہیں اس کے علاوہ بھی انہیں پتہ ہو کہ انٹرنیشنل لیول پر کیا معیار ہے اور لوکل لیول پر کیا چیزیں ہیں جن کو ہم نے پاس کرنا ہے. تو میں یہ چاہوں گی کہ نیفٹیک بہت اچھا کردار ادا کر رہا ہے. ہم لوگ خود جاتے ہیں وہاں ججمنٹ کے لیے، ہم لوگ جاتے ہیں سال میں 1 دفعہ مختلف جگہوں پر ٹریننگز کے لیے ہم لوگ ان کے پاس جاتے ہیں. اسی طرح جہاں پر سینئر بیوٹیشین ہر منتھ آتی ہیں ان کو ایک جو ہے اویئرنیس ویک ضرور بنانا چاہیے، کم از کم منتھ میں جو ٹریننگ کے لیے آتے ہیں انہیں، اور سال میں ایک ایسا ہونا چاہیے جس میں یہ ساری چیزیں ہوں اور پھر ان کے پاس والا رجسٹر ہونا چاہیے. تو آپ کا خیال ہے کہ پہلے ان کو اویئرنیس کریٹ کی جائے، اس کے بعد جو ہے ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنسز جو ہے وہ ہونے چاہیے، جس کی وجہ جو کہ پروٹیکٹ کر سکتی ہے ہماری جنریشن کو. ٹھیک ہے، اوکے. اور اس میں جو ہے وہ جو پروڈکٹس جو یوز کرتے ہیں اس کے اوپر بھی اویئرنیس ہونی چاہیے، باقاعدہ ادارہ ہونا چاہیے جو ریکمینڈ کرے کہ کون سی پروڈکٹ آپ یوز کر سکتے ہیں جو کہ ہیلتھ کے اصولوں کے بالکل مطابق ہے یا ریکمنڈیشن کے مطابق ہے. ہم جیسے بات کر رہے تھے پہلے کہ یہ جو چیمبر جو ہے اس کا رول ہے، اس میں آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کی ایکسپیرینس میں وومن امپاورمنٹ میں کون سا ایک کی ایریا ہے جس میں کہ وومن کی اکنامک امپاورمنٹ بھی ہو، اور اس کی اپنے پاس جو ہے اکنامک امپاورمنٹ ایک تو یہ ہے نا کہ جیسے یہ کہ اس نے کمایا کوئی، اس کے پاس پیسے آ گئے، لیکن اپنے اوپر اسپینڈنگ جو ہے اس کی وہ ابھی تک جو ہے وہ کافی کم ہے. اور جیسے اپنی ہیلتھ کے اوپر جو ہے وہ بہت کم، جیسے گھر میں کوئی اور بیمار ہو گیا تو اس کے اوپر تو وہ خرچ کرے گی، لیکن اپنے اوپر وہ خرچ نہیں کرتی ہے. تو اس میں جو ہے وہ آپ اپنے ورکرز کو کس طرح سے امپاور کر سکتی ہیں کہ جو ہے کہ ان کے پاس پیسہ خرچ کرنے کی بھی پاور ہونی چاہیے. بالکل، اس چیز کے بارے میں بتاؤں کہ یہ ہماری بیڈ لک کہہ سکیں، چھوٹے ورکر سے لے کر بڑے تک کہ ہم خواتین جو ہے اپنے پہ جب استعمال پیسے لگنے لگے تو ہم کہتے ہیں ہو نہیں تو گھر اور بچوں پر، خاص طور پر بچوں پر تو بہت ہی کھلے خرچ کرتے. میں اپنی مثال ہی دوں تو ہم لوگ بچوں کے تو سوچے سمجھے بغیر ہی کر دیتے ہیں. اس میں بھی اویئرنیس ریزنگ پروگرامس ہونے چاہیے کہ آپ لوگ اپنی ہیلتھ کی کیئر کیسے کر سکتے ہیں. میں نے دیکھا کہ بہت زیادہ بیمار بھی ہیں تب بھی، خاص طور پر جب ہمارے یہاں ایگزیبیشنز ہم لوگ چیمبر میں کراتے ہیں تو دور دراز علاقوں سے عورتیں آتی ہیں، کوئی اتنی زیادہ بیمار ہوتی ہیں لیکن بیچاری اس پر بیٹھ رہی ہوتی ہیں، اپنے اسٹال پر بیٹھ رہی ہوتی ہیں. تو ایسے لوگوں کو بھی اویئرنیس واقعی اس سلسلے میں کام اور ہونا چاہیے. آپ کی بات بڑا اچھا پوائنٹ ہے. میں تو انشاءاللہ ضرور اس پہ سوچوں گی کہ اپنے ساتھ بھی انصاف کرنا چاہیے. ہاں، میرا خیال ہے کہ جو ہماری جو لمیٹیشن ہے، جیسے آپ کی جو آپ کی انڈسٹری جو آپ کے جتنا آپ کی انگریس ہے جو اس کے اندر جو ہے اگر آپ مطلب 10 یا 30 ورکرز ہیں تو اس میں سے 10 کو بھی موٹیویٹ کر دیں یا 10 کی کہ اپنی پرائرٹیز جو ہے وہ کریں تو اس میں جو ہے وہ کر سکتے ہیں. لیکن ایک چلیں آپ کا بڑا اچھا پوائنٹ ہے کہ ایک تو مائکرو فائنینس جو ہے اس کو امپروو کرنا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ جو انوائرمنٹ اتھارٹی جو ہے اس کو بنانا چاہیے. تو تھینک یو ویری مچ میڈم آنے کا یہاں پہ، مسز مسرت جبین صاحبہ. اور میرا خیال ہے کہ کافی ہم نے پوائنٹس اپنے ڈسکس کیے ہیں. آپ کے ساتھ بھی ہم ان کانٹیکٹ رہیں گے. اور آپ کی تو یہ ہمارے ملک کی سچویشن، جو ہماری بیوٹی انڈسٹری ہے جو اس کی یہ سچویشن ہے کہ یہاں پہ کوئی ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے وہ ابھی تک نہیں ہے جو کہ ان کو ریگولیٹ کر سکے فار انوائرمنٹل کنڈیشنز فار دا ورکرز اینڈ دا کلائنٹس، اینڈ ایز ویل ایز کہ ان کی ٹیکسیشن جو ہے اس کے اوپر جو ہے کوئی ایک فارمولا بنایا جائے کہ جس میں کہ جو ٹیئر وائز جو ہے ٹیکسیشن جو ہے وہ کی جائے. اور اس کے علاوہ وومن ظاہر ہے زیادہ تر 90% اس میں انڈسٹری میں عورتیں ہی کام کرتی ہیں. جو بیوٹیشین ہیئر اسٹائلنگ میں جو ہے وہ مین زیادہ کام کرتے ہیں، ان کو بھی انکلوڈنگ دیٹ آلسو کہ کوئی ایسا فارمولا بنایا جائے کہ جس میں جو ہے کہ یہ اور فلرش کرے اور پاکستان کی اکانومی جو ہے اس میں. اور ایک بڑی بات ہے یہ ہے کہ یہ ساری انفارمل اکانومی میں آ رہے ہیں.
ٹھیک ہے. اور ان کی ڈاکومنٹیشن اور اس کو جو ہے وہ ان کی پروٹیکشن کے لیے جو ہے وہ کوئی لاز رولز اینڈ ریگولیشنز بننے چاہیے, اور کوئی اتھارٹی جو کہ ان کو پروٹیکٹ بھی کرے, اور خاص طور پہ چیک اینڈ بیلنس کا جو ہے, اور خاص طور پہ جو پروڈکٹس یوز ہوتے ہیں ان کا جو افیکٹ ہوتا ہے, جیسے مرکری کنٹیننگ ہے, لیڈ کنٹیننگ پروڈکٹس ہیں, ان کا جو ہیلتھ کے ہیزرڈ ہیں جو ان کے اوپر بات کی جائے, اور ان کے اوپر سٹینڈرڈز بنائے جائیں, PSQCA کی طرف سے سٹینڈرڈز بنائے جائیں جو کہ امپلیمنٹ بھی ہوں. اور ان کا انڈسٹری کے ساتھ جو ہے ریلیشن شپ, جو لوکل انڈسٹری, بیوٹی انڈسٹری جو ہے, اس کے اوپر بھی اس چیز کی ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے وہ افیکٹ کرے, اور جو کنٹینٹس, جو ڈینجرس کنٹینٹس ہیں یا کیمیکلز ہیں جو کہ ہیلتھ ہیزرڈس کریٹ کرتے ہیں یا انوائرمنٹل ہیزرڈس کریٹ کرتے ہیں, ان کے اوپر جو ہے کوئی چیک اینڈ بیلنس ہو. تھینک یو ویری مچ.